میرے بھائیو، اگر ہم اٹھ کے فجر کی نماز اس کے وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم اس کے فرائض دن بھر ادا کر لیتے ہیں، ہم ظہر کو اس کے وقت ادا کر لیتے ہیں، عصر کی نماز کی حفاظت کر لیتے ہیں، مغرب اور عشاء پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اس کا ذکر کر سکوں۔ اگر میں ایسا نہیں کر سکا، اگر میں ایسا نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ مالک ناراض ہے، اس نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ تم میرے سامنے کھڑے بھی ہو۔ پھر ہمیں اپنی بدقسمتی پر رونا چاہیے۔ اس وقت یہ فخر نہ کریں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ روئیں، تڑپیں کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہے، اس نے مجھے اپنے ذکر کی مجھے عافیت تو دے دی، میری روح کو لٹا دیا، ایک مرتبہ پھر زندگی کی دوڑ میں شامل تو ہو گیا، لیکن سارا دن اللہ کے ذکر سے میرا زبان، میری آنکھ، میری پیشانی، میری ناک، میرے ہاتھ اور پاؤں اللہ کے ذکر سے خالی رہے۔ میں ان کو ایسا نہیں کر سکا، میں نے ہاتھ اٹھا کے نہیں باندھے، میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے ہینڈز اپ نہیں ہوا، میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو نہیں رکھا، میں اللہ کی تعریف و توصیف نہیں کر سکا جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو، ہم جس مجلس میں بھی بیٹھے، وہ خوشی کے ہے یا خود غمی کی خدا نخواستہ، ہر جگہ جہاں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی مصیبتوں، اپنی تکلیفوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ ہر وقت یہی باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، جبکہ انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے لیے دنیا ساری سمیٹ دی گئی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، دنیا سمیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبید اللہ بن محسن یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فانما حیزت لہ الدنیا۔ تم میں جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ امن کی حالت میں تھا، اس پہ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی معاملہ ایسا مسلط نہیں تھا، اس نے اپنے دن کا آغاز امن کی حالت میں کیا۔ نمبر 2، جسمانی لحاظ سے وہ تندرست اٹھا، تندرست رہا، دن بھر تندرستی میں رہا، اور پھر ایک دن اور رات کی روزی بھی اس کے پاس موجود رہی، گویا کہ ساری دنیا سمیٹ کے اس نے اپنی گود میں رکھ لی ہے۔ یعنی صرف ایک دن کا کھانا جس کے پاس ہے، لیکن صحت اور عافیت کی زندگی ہے، تندرستی کے ساتھ جیا ہے، اور امن کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا ایسا ہے جیسے پوری دنیا اس نے اپنی جھولی کے اندر سمیٹ لی ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ نے وہاں فرمایا، سورۃ ابراہیم کی آیت جو پڑھی ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ ناشکری جیسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مبارک باد کا مستحق ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ کون؟ فضالہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں نے یہ بات سنی، طوبیٰ، مبارک باد ہے اس کے لیے، خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے۔ کس کے لیے؟ لمن ہدی الی الاسلام، جس بندے کی رہنمائی کی گئی اسلام کی طرف، یعنی وہ مسلمان ہے۔ وَكَانَ عِيشُهُ كَفَافًا وَقَنَعًا، اور اسے ضرورت کی مقدار، ضرورت کے مطابق روزی دی گئی جو اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس پہ قناعت کر جاتا ہے، تو اس جیسا خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ آج ہماری زندگی ہماری ضرورت سے زائد ہمارے پاس
ایک ایک سال کا راشن ہمارے گھروں میں پڑا ہوتا ہے، گندم ہیں، چاول ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں دالیں، دوسری چیزیں ایک ایک مہینے کی رکھتے ہیں، اور یہ ساری ہماری ضروریاتی زندگی ہمارے گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود صبح سے لے کر شام تک کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بھی ادا کریں۔